السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا سورہ رحمان میں کل من علیہا فان کہ جو کچھ روئے زمین پر ہے ان تمام کی تمام چیزوں کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ ان آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی دیگر مخلوقات ہو یا بے جان چیزیں ہوں، ایک نہ ایک دن ان کا ختم کا آنے والا ہے جو ان کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب میرے عزیزو، موت کا جب ایک دن مقرر ہے تو یہ موت وقت کی اتنی پابند ہے کہ نہ ایک سیکنڈ آگے آتی ہے اور نہ ایک سیکنڈ پیچھے آتی ہے، یعنی جس کا جو وقت مقرر ہے وقت مقررہ پر ہی آتی ہے، نہ ایک سیکنڈ آگے آتی ہے اور نہ ایک سیکنڈ لیٹ ہو کر آتی ہے، بلکہ بالکل وقت مقررہ پر آتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا وقت مقرر ہے 4 بجے، تو یہ نہیں ہوگا کہ موت 3:59 ہو جائے اور اس کی روح پرواز کر جائے، یا 3:59 اور 30 سیکنڈ ہو اور اس کی روح کھینچ لی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ 4 بجے لکھی ہے، 4 بجے ہی آ کر رہے گی، اور اسی طرح سے وہ لیٹ بھی نہیں کرتی ہے، ایسا نہیں ہے، زیادہ وقت بھی نہیں دیتی ہے کہ ایک شخص کی موت لکھی ہے 4 بجے اور موت آ جائے 4:01 پر، یا 4 بجے اور 10 سیکنڈ 12 سیکنڈ 15 سیکنڈ، نہیں، 4 بجے مطلب 4 ہی بجے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک لمحہ نہ لیٹ کرتی ہے اور نہ جلدی آتی ہے، بلکہ وہ وقت مقررہ پر آتی ہے۔ اسی طرح سے سورہ منافقون میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل تاکیدی بات ارشاد فرمایا کہ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها کہ لن یؤخر اللہ نفسا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتے اذا جاء اجلها جب کسی کا وقت آ جاتا ہے، یعنی بالکل تاکید کے ساتھ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ لن کا جو لفظ ہے یہاں پر یہ بہت تاکید کے لیے ہیں، جو علماء حضرات ہیں جو عربیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس تاکید کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس پوری گفتگو کا حاصل یہ ہوا کہ موت وقت مقررہ پر آتی ہے، نہ ایک لمحہ جلدی آتی ہے اور نہ ایک لمحہ لیٹ آتی ہے، دیر سے آتی ہے۔ اسی کے ساتھ آج میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ جب کسی کو نقصان سے بچانا ہوتا ہے، جب کسی کو موت سے بچانا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب ایسے پیدا فرما دیتے ہیں کہ انسان تکلیف سے بچ جاتا ہے۔ لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ موت کے منہ سے باہر آ گیا، یہ صحیح نہیں ہے، جس کی موت آ گئی اس کی موت کے منہ سے کوئی باہر نہیں آ سکتا، لیکن ایک کہا جاتا ہے، اس لیے میں نے یہاں ذکر کر دیا۔ تو یہ ویڈیو بھی آپ ذرا دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ قدرت کا کیسا کرشمہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقصان نہیں پہنچانا چاہا تو کیسے اسباب پیدا فرما دیجیے۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجیے۔ اس ویڈیو کو دوستو پھر سے دیکھیے۔ تو دیکھا دوستو آپ نے کہ جب اس شخص کا وقت نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بچا لیا۔ لیکن میرے عزیزو، آج جو ویڈیو ریکارڈ کرانے کا میرا خاص مقصد ہے، جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، جو ویڈیو بنا رہا ہوں، دراصل میں ویڈیو دکھانے کے ساتھ ساتھ ہمارے امت کے نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ان آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جو پڑھی آپ کے سامنے، تلاوت کرنے کا جن آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف مجھے حاصل ہوا، ان آیت کریمہ کو ہمارے نوجوان غلط جگہ پر استعمال کرنے لگتے ہیں، اپنی چاہت پوری کرتے ہیں،
اپنا من چاہا کام کرتے ہیں، اور جب روکنے جاؤ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ موت کا وقت مقرر ہے، وہ آ کر رہے گی، جب تکلیف جس کے نصیب میں تکلیف ہوگی تکلیف پہنچ جائے گی۔ اس طرح کی میرے دوستوں دلیلیں دینے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی تو میں فی الحال مہاراشٹر میں ہوں، ناندیڑ سے 300 کلومیٹر دور ہانے گاؤں ہیں، وہاں بیٹھا ہوں۔ یہاں آنے کے لیے جب میں گھر سے نکلا تو راستے میں مجھے ایک رکشہ والا ملا۔ اس اللہ کے بندے نے اتنی فاسٹ رکشہ چلائی ہے کہ ایک ہمارے ساتھ دوسرے صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ذرا دھیرے چلاؤ، اور آگے چل کر مجھے بھی کہنا پڑا جب ادنا دروازہ سے وہ رائٹ سائڈ پہ مڑا ہے سورت ریلوے اسٹیشن پہ لانے کے لیے، تو مجھے بھی کہنا پڑا کہ ذرا دھیمے چلا لو۔ جب میں نے اس کو یہ بات کہی تو اس نے مجھ سے یہی باتیں کہی کہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور موت کا وقت مقرر ہے، وہ تو آ کر رہے گی، اس طرح کی باتیں کرنے لگا۔ میرے دوستو یقیناً موت کا وقت مقرر ہے، اس میں کوئی انکار نہیں، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے، لیکن میرے عزیزو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اونچی بلڈنگوں پہ چڑھ جائیں اور وہاں سے کود جائے اور کہہ دے کہ جی موت کا وقت مقرر ہے، موت آنی ہوگی تو آئے گی ورنہ نہیں آئے گی۔ موت کا وقت مقرر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص زہر کی پڑیا کھانے لگے اور کہیں کہ ارے موت کا وقت ہوگا تو آئے گی ورنہ نہیں آئے گی، تقدیر میں تو لکھا جا چکا ہے کہ کون شخص کب مرے گا، لہٰذا سب کھاؤ اس لیے کہ موت کا وقت مقرر ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب جا کر بجلی کا تار پکڑنے لگے کہ پورا شہر تو کیسے مرے گا، سب کا وقت ایک ساتھ تو لکھا نہیں ہوگا، لہٰذا موت کا وقت مقرر ہے، وہ آنی ہوگی تو آئے گی ورنہ نہیں آئے گی، چلو بجلی کا تار پکڑنا شروع کر دو، یا تیرتے نہیں آ پھر بھی دریا میں کودنے لگ جاؤ، بیچ دریا میں جانے کی کوشش کرنے لگ جاؤ، اور کیا جب کوئی سمجھائے کوئی کہے تو اس کو کہہ دو کہ موت کا وقت مقرر ہے، اگر مرنا ہوگا تو مریں گے ورنہ بچ جائیں گے۔ تو یہ ساری دلیلیں میرے دوستوں غلط ہے، میری اور آپ کی نظر میں غلط ہے کہ یہ کیسی بہکی ہوئی باتیں کر رہا ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلڈنگ سے کودا جائے، موت کا وقت مقرر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی زہریلی چیز کھائی جائے، موت کا وقت مقرر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بجلی کے تار کو پکڑا جائے۔ تو میرے عزیزوں، میرے نوجوان، موت کا وقت مقرر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گاڑی کو تیز چلایا جائے اور کٹ ماری جائے اور بائک کے ذریعے سے جو اس طرح کر کے چلاتے ہیں اس طرح سے چلایا جائے۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ نوجوان اللہ کے واسطے اس طرح سے گاڑی نہ چلاؤ۔ اگر ٹھیک ہے موت کا وقت مقرر ہے، موت نہیں آئی، لیکن آپ کے ذریعے سے اگر کسی کو تکلیف پہنچ گئی تو میرے عزیزوں کیا ہم معافی مانگیں گے اس سے؟ اس کا دل دکھ گیا۔ آج بہت گاڑی چلانے میں بہت زیادہ بے احتیاطیاں ہو رہی ہیں، بہرحال ان کے ذکر کرنے کا یہاں مقصد نہیں، یہاں نوجوانوں کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ نوجوانوں گاڑی سیدھی چلاؤ اور اسپیڈ میں مت چلاؤ، کٹ مارنا اور کسی جگہ جلدی جانا، یہ سارے جلدی بھی جانا ہے تو بھی آپ دھیرے ہی چلائیے۔ ایک تو ہائی وے ہوتے ہیں وہ تو بنے ہی اس لیے ہوتے ہیں تاکہ گاڑی تیز رفتار یہاں سے گزرے، میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ گلیوں میں چل رہے ہیں، آپ ایسی جگہ چل رہے ہیں جہاں آپ کے دائیں طرف 4 گاڑی ہے، بائیں طرف 4 گاڑی، آگے گاڑی پیچھے گاڑی آ سکتی ہے، اس طرح آپ چل رہے ہیں اور آپ فاسٹ بھگانا چاہ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے بیچ میں سے نکل جاؤ، اس کے بیچ میں سے نکل جاؤ، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح سے نہ کریں، بلکہ یقیناً موت تو وقت پر آئے گی، لیکن ایسے الٹے سلٹے کام کرنا یقیناً میرے دوستو یہ کرنے والے کی بے وقوفی کے اوپر دال ہوتے ہیں، اور یہ بتلاتے ہیں کہ یہ شخص بے وقوف ہے۔ اور جب الٹے سلٹے کام کرنے لگو، تیز بائک بھگا رہے ہوں یا اس طرح کا کوئی کام کر رہے ہوں، اور اگر کوئی روکے تو پھر قرآن پاک کی آیت مت پیش کرو۔ نفس اپنا کام پورا کرنا ہے، اپنے نفس کی لذت حاصل کرنا ہے، اپنوں کو لوگوں کو دکھانا ہے کہ دیکھو کتنی فاسٹ بھگاتا ہوں، دیکھو کیسا کٹ مارتا ہوں، اور جب سمجھانے آئے تو قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کا حوالہ دینے لگتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ارے تقدیر پہ اتنا ایمان ہے تو نماز کے وقت کیوں نہیں آتے؟ نماز کے وقت آؤ، روزی تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے پہلے سے، کون کتنا کھائیں گا؟ کہ کوئی شخص جس کے نصیب میں 1 پلیٹ کھانا باقی ہو وہ 1 پلیٹ کھائے بغیر اس سے پہلے نہیں مر سکتا ہے، لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو نماز کے وقت میں دکانیں بند کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں، اس وقت ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ تو بات میں نے جو پہلے پیش کی وہی ہے کہ اپنی خواہشات کو پوری کرنا ہے، اپنی من کی چیزیں کرنا ہے، اور کوئی سمجھانے آئے تو اس کو کلام پاک کی اور حدیث مبارکہ کی باتیں بتانا ہے کہ یہ مقرر ہے اور وہ مقرر ہے۔ بہرحال یقیناً یہ چیزیں مقرر ہیں، اس پر ایمان ہے، لیکن اس طرح بے وقوفی والے کام ہمیں نہیں کرنا ہے۔
امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو اس کو اپنے ساتھیوں سے، نوجوان ساتھیوں سے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.